Pakistan is a country which is blessed with many resources. However, it is still suffering from economic deprivation. One of the main causes is inflation. Inflation in economics is one of the commonly raised issues of concern seen in different countries across the globe. Inflation can be a significant issue for businesses seeking to achieve optimum performance, with rising prices and reducing buying power. It can be determinant to the functioning of any organization. There are many reasons why inflation rises in a country, and today we will be looking into some of the sectors of Pakistan that got heavily affected due to inflation. Assalamualaikum guys, this is Ahmed Saqib and Daud Nasir. and behind the lens we have Amar and Ali. Today we will be going over Islamabad और हम लोग चेक करेंगे कि कौन से सेक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लेशन की वजह से इफेक्ट हुए हैं. اور ہم لوگ مختلف جگہ جائیں گے اور وہاں پہ ہم لوگوں سے انٹرویو کریں گے اور ان کا اوپینین جانیں گے. So let's go. We began our journey by visiting a jewelry store in Karachi country. میرا نام سعید ہے اور میری شاپ کا نام ہے کوالٹی جیولر. ٹھیک ہے جی. اور آپ کریں کوشچن مجھ سے. ہاں جی ایسے سر بیسکلی ہم لوگوں کا یہ کہ انفلیشن کے حساب سے ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے. تو سب سے پہلا میرا کوشچن آپ سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کا جو ہے کسٹمر کی جو بائنگ پاور ہے اس کے حساب سے میں نے پوچھنا کہ انفلیشن ہوئی ہے تو اس کے حساب سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسٹمر کی بائنگ پاور پہ کتنا افیکٹ ہے؟ دیکھیں ویسے مجھے دیکھا جائے نا تو 60% میں نے جو نوٹ کیا ہے نا پچھلے 1-2 سال سے، کیونکہ 2-3 سالوں سے یہ ہوا ہے کہ ایک تو ہمارے ملک کے حالات بہت ڈسٹرب چل رہے ہیں. کبھی کوئی چیز پیٹرول بڑھ گیا، مہنگائی زیادہ ہو گئی. اچھا دوسرا یہ ہے کہ کاروبار کے لحاظ سے ہر طرف کام کی حساب اسی طرح ہی ہے کہ لوگوں کی بالکل نہیں ہے. اب وہ لوگ ایک سرکل اسی میں گھومے ہوئے ہیں تو جویلری کی طرف پہلے اب کسی کا دھیان ہی نہیں ہے. اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ریٹ بہت ہائی چلا گیا ہے. پہلے ہوتا تھا ریٹ 50,000 60,000 تو چلے یہ ہوتا تھا کہ عورتیں کچھ پیسے اکٹھے کرتی تھیں اپنے آہستہ آہستہ اکٹھے کر کے کوئی ایک آدھ انگوٹھی کوئی چین خرید لیتی تھیں. اب ریٹ چلا گیا آپ کا ماشاءاللہ 2,25,000. بالکل ایسی. اب اس میں یہ ہے کہ 2,25,000 میں کسی نے 10 تولے بھی ڈالنا ہے نا تو وہ چلا جاتا ہے جی 25 26 27 لاکھ روپے. لوگوں کے پاس بالکل طاقت نہیں ہے. جو 10 تولے والا کسٹمر تھا وہ 5 پہ آ گیا ہے. 5 والا جو ہے وہ 2 تولے پہ چلا گیا ہے. 2 تولے والا ظاہر ہے اس نے آرٹیفیشل پہ چلا گیا ہے. لیکن 50% اس لیے کہا ہے کہ ابھی بھی کچھ ایسی فیملیز ہیں جنہوں نے اپنی برادری کو دیکھنا ہوتا ہے، جس نے اپنا دیکھنا ہے کہ نہیں جی ہم نے زیور لازمی ڈالنا ہے. وہ جو بھی کریں وہ بیچارے کو ادھار اٹھائیں کچھ کریں، انہوں نے کوئی 2-3 تولے زیور ڈالنا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 50% کام ابھی 40% رہ گیا ہے. تو بہت زیادہ لیڈ کلاس ہے نا وہ زیور پہنتی نہیں ہے، ان کو شوق ہی نہیں ہے. اس وجہ سے نا جویلری کے کام میں بہت میجر فرق آیا ہے. بالکل صحیح. بہت زیادہ فرق آیا ہے، جس وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی بندہ کو یہ سوچتا ہے نا کہ میں کوئی جویلری کے حوالے سے کوئی نیا بزنس سٹارٹ کروں، میرے حساب میں وہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ایک تو اس میں انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے. 2,24,000 روپے تولہ ہے. کم از کم یہ آپ 3-4 کلو یا 5 کلو، ہم اسے کلو میں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. کلو میں کام شروع کرنا ہے تو 2.25 کروڑ روپے کا 1 کلو ہے. ٹھیک ہے جی. 4-5 کلو 10-12 کروڑ میں جویلری کا کام کرنے کے بعد اس میں وہ آپ کو انکم نہیں ہے جو آپ کسی دوسرے کام میں ارن کر سکتے ہیں. تو میرے حساب میں بہت زیادہ جو ہے نا اس ٹائم جویلری کے حوالے سے کام بہت ڈسٹرب ہے. Next we went to Mr. Akhtar to discuss the automobile industry. اختر محمود اور سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کی سیل پرچیز ڈیل کرتے ہیں. ہم آفس کا نام کارویز ہے. 30 ایئر سے کام کر رہا ہوں ادھر انجین اینڈ مرکز. پوچھیں. ٹھیک ہے. میرا فرسٹ کوشچن یہ ہے کہ اوور دی ایئرس اپنے انفلیشن کی وجہ سے بائنگ پاور بھی کافی ڈکریز ہوا ہے مڈل کلاس اور مڈل کلاس کا. تو یہ اپنے ٹرینڈ کیا نوٹس کیے کہ پرچیز پاور میں کیا ڈفرینس آیا اوور دی ایئرس؟ جب مہنگائی ہوتی ہے تو لوگوں کی نیسیسٹیز کے لالے پڑ جاتے ہیں، لوگ اس میں پڑ جاتے ہیں. ہمارا کام لگژریز میں آتا ہے، یہ نیسیسٹیز میں نہیں آتا. جن کے پاس گاڑی ہے
وہ استعمال کر رہے ہیں کم چلاتے ہیں. مہنگائی ہے, پیٹرول ہے, اور جن کے پاس گاڑی نہیں ہے وہ خرید نہیں سکتے. جنہوں نے گاڑی لینی ہے وہ آتے ہیں, دے ہیو گاٹ لاٹ آف منی, وہ آئیں گے, انہیں 10 لاکھ کی, 20 لاکھ کی, 50 لاکھ کی, 80 لاکھ کی, دے ڈیم کیئر, انہوں نے آنا گاڑی لے لینی. تو اس تمام چیز کا اثر پاکستان کی 80% عوام پہ ہوتا ہے. تو سیل پرچیز بھی کم ہو جاتی ہے, امپورٹ بھی کم ہو جاتی ہے, پیسے کی سرکولیشن مارکیٹ میں سلو ہو جاتی ہے. تو سب افیکٹیز ہیں اس کے, ان میں سے ایک ہم بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو سیکنڈ کوشچن تو میرا یہ ہے کہ with the passage of time یہ لوکل پریفرنسز بھی اوور ٹائم چینج ہوتے ہیں نا, کہ کچھ لوگ امپورٹڈ گاڑیاں پریفر کرتے ہیں یا لوکلی میڈ پریفر کرتے ہیں. تو آپ نے کوئی ٹرینڈ نوٹس کی کہ انفلیشن نے اس پہ کوئی اثر ڈالا ہے؟ کرتا ہے. امپورٹ جو ہے عام آدمی تو کرتا نہیں ہے, بہت کم لوگ ہیں جو کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو بڑے ڈیلرز ہیں وہ لوگ کرتے ہیں, بلک میں کرتے ہیں, کنٹینر منگائیں گے, 50 گاڑیاں, 100 گاڑیاں, 25 گاڑیاں. عام آدمی نہیں. یا پھر جو باہر رہ رہے ہیں وہ اپنے بیگیج کے تحت 1-2 گاڑیاں سال میں لا سکتے ہیں. جب وہ موو کر رہے ہیں وہ گاڑیاں آتی ہیں, وہ سستی پڑتی ہیں انہیں, یہاں آ کے ایز اے انویسٹر ہمیں بیچیں گے یا کسی اور ڈیلر کو, پھر مارکیٹ میں پورے پیسوں کی بکے گی. لیکن اس تمام صورتحال کا جو ملک میں اس وقت جاری ہے, اس کا امپورٹ پہ بھی اثر ہوا ہے. امپورٹ کوئی کرتا بھی ہے تو گاڑی اگر پہلے 16 لاکھ کی پڑتی تھی اب وہ 26 لاکھ کی پڑ رہی ہے. بکتی وہ 28 لاکھ کی تھی اب 30 لاکھ کی پڑ رہی ہے. اس کا پروفٹ آف مارجن کم ہو گیا ہے, اس لیے وہ لوگ نہیں کرتے. اور یہ کرتے بھی ہیں, 3rd گریڈ گاڑیاں امپورٹ ہوتی ہیں, ان کی سرخی پاؤڈر پاکستان میں لگائی جاتی ہے, بنگلہ دیش میں لگائی جاتی ہے, وہاں سے ادھر آ جاتی ہے, تو وہ کوالٹی نہیں ہوتی گاڑیوں کی. ٹھیک ہو گیا نا. ایکسیڈنٹڈ گاڑیاں ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد رسٹڈ گاڑیاں ہوتی ہیں, ان کو مینٹین کر کے ریکنڈیشن سے کر کے لے آتے ہیں مارکیٹ میں. ہم سمجھتے ہیں ہم نہیں لیتے, عام آدمی لے لیتا ہے, لیکن فرق پڑتا ہے. Our next stop was Day Night Store. نام فضل محمد ہے اور میں ادھر ڈے نائٹ سپر اسٹور پہ کام کرتا ہوں ایز اے سپروائزر. ٹھیک ہے جی. میرا پہلا کوشچن ہے آپ سے کہ رائز آف انفلیشن کی وجہ سے آپ کو سپلائی چین میں کیا پرابلمس آئی تھیں؟ پرابلمس تو ہمیں یہ آئی تھی کہ جب سے یہ ایل سیز وغیرہ بند ہوئی تھی اور مطلب یہ ڈالر کا ریٹ اوپر نیچے ہو رہا تھا, تو اس وقت جو ہے نا مسئلہ آیا تھا. مطلب کسٹمر جو بھی چیز ہم امپورٹڈ لاتے تھے یا اگر لوکل بھی ہوتی تھی تو اس کی پرائس بہت زیادہ بڑھ گئی تھی ایل سیز اور ڈالر کی وجہ سے نا. تو اس بنا پر جو ہے نا کسٹمر جو ہے وہ مطلب ضروریات کے علاوہ جو بھی چیزیں تھے وہ نہیں لے پا رہے تھے. وہ مطلب یہ ہے کہ شیمپو ہو گیا, کلر ہو گیا, اسپرے ہو گیا, اس طرح کی کوئی چیز نہیں دے پا رہے تھے, ضرورت کی چیزیں دے رہے تھے. تو اس حساب سے ہمارا سیل پہ بھی جو ہے نا وہ اثر پڑا تھا. اور سیل پہ جب اثر پڑا تھا تو ڈیمانڈ بھی اس وجہ سے کم ہو گئی تھی پھر. اور بہت ساری چیزیں تھیں جو باہر سے آ نہیں رہی تھی, کسٹمر کی ضرورت تھی لیکن وہ مل نہیں پا رہی تھی. تو بہت افیکٹ ہوا ہے نا مارکیٹ اس وجہ سے. ٹھیک ہو گیا. میرا سیکنڈ کوشچن ہے آپ سے کہ آپ کو کوئی نوٹیبل ڈفرینس نظر آیا کہ پچھلے سال سے یا پچھلے 2 سالوں میں اور اس سال کے جو پرائس انکریز ہوا ہے, کوئی آپ کو پروفٹ کوئی مارجن نظر آیا کہ زیادہ کچھ اوپر گیا ہے, زیادہ پہلے نیچے تھا, اس طرح کچھ آپ کو ڈفرینس فیل ہوا ہے؟ نہیں, ڈفرینس تو یہ بس ہوا ہے کہ مثال کے طور پر پچھلے سال جو قیمتیں تھی, ہمیں قیمتیں مل رہی تھی, وہ اس سال جو ہے اس طرح کے ڈبل ٹرپل ہو گئی ہے. اور مارجن جو ہے نا مارجن ان کا کم ہوا ہے, کیونکہ کسٹمر ایک چیز اس کے پہنچ میں ہو تو وہ لے پائے گا. اب کسٹمر کو ایک چیز مہنگی مل رہی ہے تو وہ چھوڑے گا اس چیز کو. تو اس حساب سے ہم چیز کو جو ہے نا وہ قیمت کم کر کے لگاتے ہیں, تو وہ مارجن جو ہے جو پروفٹ ہے اس حساب سے وہ کم پڑ رہا ہے. مطلب اس کے پچھلے سال جو قیمتیں کم تھی, کسٹمر بھی آسانی سے چیزیں لے کے جا رہے تھے, مارجن بھی اچھا تھا. اس دفعہ جو ہے قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں جس کی وجہ سے مارجن کم ہوتا ہے ہمارے. مطلب اپنے کسٹمر لائلٹی بھی اسی طرح ہی رکھی ہے؟ ہاں, کسٹمر کی لائلٹی بھی برقرار رکھنی ہے نا. مطلب اس کو چیز پرووائڈ تو کر رہے ہیں لیکن پرائز بھی پرووائڈ کرنی ہے, مارکیٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور کسٹمر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. السلام علیکم, میرا نام اورنگزیب, مینیجر. جی اچھا, آج کل دیکھیں انفلیشن ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کافی قیمتوں پہ بھی اثر پڑا ہوگا, اور ہم مطلب ابھی ادھر کیا انفلیشن کی وجہ سے پیشنٹس پر کیا مطلب ہوا ہے؟ ادھر تو مہنگائی کی وجہ سے ہمارے جو مطلب پیشنٹس کی وجہ سے بہت زیادہ اثر پڑا ہے. تقریباً 100 میں سے 20-30% جو ہے کمی آئی ہے مہنگائی کی وجہ سے. بہت زیادہ مہنگائی ہے, پیشنٹ افورڈ نہیں کر سکتے. مڈل کلاس کے جتنے بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے.
जी उससे अगर हम कंसल्टेशन ले लें डॉक्टर्स के तो वो मेडिसिन नहीं परचेज कर सकते हैं। अच्छा। अगर हम उसे कंसल्टेशन नहीं दे सकते, वो अगर मेडिसिन परचेज करे तो मेडिसिन भी इतने हाई प्राइसेस हुए हैं कि वो मेडिसिन भी नहीं परचेज करते, जिसकी वजह से फिर वो उसके जाना होता है गवर्नमेंट सेक्टर में जाके उधर भी बेचारे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो ये होता है कि उधर लाइन में लगना होता है, उधर भी कोई फैसिलिटी हाँ मैं यही अब पूछने लगा था कि अभी जरूरत तो है ना मेडिसिन तो। जरूरत तो मतलब ये तो लाइफ है, इस पर तो बगैर तो बंदा रह नहीं सकता। अगर किसी पेशेंट को शुगर है या ब्लड प्रेशर है तो उसकी मेडिसिन जैसे पहले शुरू में जो है ना उसमें थे कोई 100 रुपये का टेबलेट मिलता था या 200 रुपये का, वो आजकल हज़ारों में मिलता है। तो मिडिल क्लास के लोग वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उस वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो हमारी यही है गवर्नमेंट से अपील है कि अपना ये महंगाई को किसी तरह से, खासकर मेडिसिन से और खाने पीने की चीज़ें, इससे तो बंदा इंसान नहीं रह सकता इसके बगैर। तो खासकर ये मेडिसिन के प्राइस की कमी हो सकती है, ये कम हो जाए किसी तरीके से, ये कम हो जाए ताकि लोग जिंदा बच जाए। अच्छा इसके आपको क्या लगता है इसका क्या हल हो सकता है इस सब पर? इसका तो इस वक्त में यही हल हो सकता है कि हम सारे मिलकर जितने भी इदारे हैं, जितने भी प्राइवेट सेक्टर के, जितने भी हमारे स्टैंडर्ड लेवल के लोग जो है ना वो मिल के इसका कोई हल निकालें। उसके लिए कि हम इम्यूनिटी एक कमेटी बनाएं, इसका इत्तेफाक के साथ हम एक दूसरे को हेल्प आउट करें, तो हम सारे जो है ना इसके खिलाफ कोई ना कोई आवाज़ उठाए तो इसका कोई ना कोई हल निकल आए, कोई सोल्यूशन। So we've checked out different sectors and we took their opinion on how inflation has affected them. And we've concluded that the economy sector of our country has taken a major toll on our economy. And we hope that our government takes steps to curb this rise in inflation and we hope that it stabilizes our economy. Pakistan Civil War. Thank you.